السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ہیں اکرام سوید ساجد کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم معاشیات کی تعریف کرنے والے ہیں۔ ڈیفینیشن آف اکنامکس۔ لفظ اکنامکس کا مادہ ایک لاطینی اوکونومو ہے جس کے معنی گھریلو ضبط کے بنتے ہیں، یعنی ایک گھر میں رہنے والے افراد کیسے روزی کماتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ بعد میں اس لفظ کا اطلاق پولس یعنی ریاست پر کیا گیا۔ ریاست سے مراد کہ ریاست میں بسنے والے افراد کی معاشی زندگی کس طرح گزرتی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ اس لیے شروع میں اسے پولیٹیکل اکانومی کا نام دیا گیا، جسے بعد میں اکنامکس معاشیات کہا جانے لگا۔ ڈیفینیشن آف اکنامکس بائی ایڈم سمتھ۔ ایڈم سمتھ معاشیات کی تعریف کرتے ہیں۔ ایڈم سمتھ 1723-1790 واز برٹش اکانومسٹ۔ ایڈم سمتھ ایک برٹش اکانومسٹ تھا جس کا دورانیہ 1723 سے لے کر 1790 تک تھا۔ ہی واز دی فاؤنڈر آف کلاسیکل اسکول آف تھاٹ۔ ایڈم سمتھ کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا بانی تھا۔ ہی واز دی فرسٹ مین ہو اسٹارٹیڈ رائٹنگ آن اکنامک پرابلمز۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے معاشی مشکلات کے بارے میں، پرابلمز کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ His book An Inquiry, The Nature and Causes of Wealth of Nations was published in 1776۔ ایڈم سمتھ کی کتاب کا نام ویلتھ آف نیشنز یعنی اقوام دولت ہے اور اس کو 1776 میں شائع کیا گیا۔ This was the first ever book on economist۔ یہ اکانومسٹ کی پہلی کتاب ہے۔ In this book, Adam Smith economics in the following words۔ اس کتاب میں ایڈم سمتھ معاشیات کے لیے ان الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ Economics is the science of wealth۔ معاشیات دولت کا علم ہے۔ This is the first definition of economics۔ یہ معاشیات کی پہلی تعریف ہے۔ ایڈم سمتھ discussed 4 aspects of wealth in his book, which is as follows۔ Production of wealth، پیدائش دولت۔ In this part of this book that who goods and services are produced with the help of 4 factors of production: land, labor, capital and enterprise۔ ایڈم سمتھ کے مطابق اشیاء اور خدمات کی مقدار کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں 4 عاملین پیدائش لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرائز یعنی آرگنائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایڈم سمتھ کے مطابق پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز ان دی پروڈکشن آف ویلتھ۔ یہ چاروں مل کر اشیاء اور خدمات کو پیدا کرتے ہیں جنہیں دولت کا نام دیا جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، تقسیم دولت۔ دس پارٹ آف دی بک از ریلیٹڈ ود دی ڈسٹریبیوشن آف گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس، یعنی اشیاء اور خدمات کی وہ مقدار جو پیدا کی جاتی ہے انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ discussed various theories about the determination of remuneration for the 4 factors of production۔ ایڈم سمتھ کے مطابق ہمارے پاس 4 عاملین پیدائش ہوتے ہیں جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے، یعنی 4 فیکٹر آف پروڈکشن: لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن۔ He also talked the events and unevens of distribution of wealth۔ دولت انہی چاروں عاملین میں تقسیم ہو جاتی ہے: زمین کا معاوضہ، لگان، محنت کی اجرت، سرمایہ کا سود اور تنظیم کا منافع ہوتا ہے۔ ایکسچینج آف ویلتھ، تبادلہ دولت۔ دس پارٹ آف دس بک از اباؤٹ ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز، یعنی اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ پروڈیوسر پروڈیوس گڈز اینڈ سروسز ان ایکسس آف دیئر نیڈس، یعنی جو پروڈیوسر آجر حضرات ہوتے ہیں وہ اشیاء اور خدمات کی زیادہ مقدار کو پیدا کرتے ہیں۔ سو دے وینٹ ٹو ایکسچینج دیئر ایکسس پروڈکشن ود این ادر۔
اشیاء اور خدمات کی جو زیادہ مقدار ہوتی ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کیا جاتا ہے۔ ایڈم سمتھ ڈسکس دی رول آف ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ۔ ایڈم سمتھ کے مطابق ڈومیسٹک یعنی ملکی سطح پر اشیاء اور خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے، اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ اور غیر ملکی سطح پر اشیاء اور خدمات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ کنزمپشن آف ویلتھ، صرف دولت۔ دس سیگمنٹ آف دس بک از اباؤٹ کنزمپشن آف ویلتھ، یعنی اس کتاب میں ہم اس کنزمپشن آف ویلتھ یعنی صرف دولت کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایڈم سمتھ ڈسکس دیٹ ہاؤ این انڈیویجولی شوڈ اسپینڈ ہز ویلتھ ٹو گیٹ میکسیمم یوٹیلیٹی یا سیٹسفیکشن۔ ایڈم سمتھ کے مطابق انفرادی طور پر جو لوگ اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں میکسیمم یوٹیلیٹی زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کے لیے اور سیٹسفیکشن یا زیادہ سے زیادہ تسکین حاصل کرنے کے لیے۔ فالورز آف ایڈم سمتھ، ایڈم سمتھ کے جو پیروکار ہیں اکانومسٹ لائک چیپمین، اے واکر، ایلن، جے ایس میل، ریکارڈو، میتھس اینڈ جے بی سے ETC۔ So the classical and Adam Smith and followers، کلاسیکل ایڈم سمتھ اور اس کے پیروکار ڈیفائن اکنامکس مور، معاشیات کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اکنامکس از اے سائنس، اکنامکس سائنس کا علم ہے ان وچ دی نیچر آف ویلتھ اینڈ آل دوز لاز آر اسٹڈیڈ وچ آر ریلیٹڈ، جن کا تعلق پایا جاتا ہے ٹو دی پروڈکشن یعنی اشیاء کو پیدا کرنا، ڈسٹریبیوشن تقسیم کرنا، اینڈ ایکسچینج تبادلہ کرنا، اینڈ کنزمپشن آف ویلتھ اور دولت کا تبادلہ۔ کریٹیسزم، تنقید۔ دی مین کریٹیسزم آن دی ڈیفینیشن آر ایز فالوز۔ امپورٹنس ٹو ویلتھ یعنی دولت کو زیادہ اہمیت دینا۔ اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن، اس تعریف کے مطابق بیسک امپورٹنس از گیون ٹو ویلتھ ریدر دین ٹو مین، یعنی دولت کو زیادہ اہمیت دی گئی آدمی کے بغیر، یعنی دولت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور انسان کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ دی فیکٹ از ڈیٹ مین از مور امپورٹنٹ دین ویلتھ، لیکن انسان کی زیادہ اہمیت ہے ایز کمپیریزن دولت سے۔ کنسیپٹ آف اکنامک مین، اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن، اس ڈیفینیشن کے مطابق مین ورکرز آر سیلف انٹرسٹ، یعنی جو شخص ہوتا ہے سیلف انٹرسٹ، جہاں پر اس کو زیادہ مفاد ہوتا ہے وہ دلچسپی سے کام کرتا ہے۔ ویل دی سوشل انٹرسٹ از اگنورڈ، جہاں پہ سوشل کام ہو، جہاں پہ سوشل انٹرسٹ ہو وہاں پر وہ دلچسپی نہیں لیتا، کام کو نظر انداز کرتا ہے۔ دی فیکٹ از دیٹ ڈز ناٹ اسٹڈی دی سیلفش مین بٹ اے کامن مین۔ کنٹروورشل، دی ورڈ ویلتھ ڈڈ ناٹ ہیو کلیئر میننگ ٹو دی ڈیفینیشن بیکم کنٹروورشل، یعنی جو میننگ ہے سو دی ڈیفینیشن جو ہم نے تعریف کی گئی ہے بیکم کنٹروورشل کو واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ مینز ویلفیئر یعنی انسانی فلاح۔ دس ڈیفینیشن اگنور دی امپورٹنس آف مین ویلفیئر، اس ڈیفینیشن میں انسان کی فلاح کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ویلتھ کین ناٹ بی دی سلوشن آف آل ہیومن پرابلم، دولت جو ہے تمام انسانوں کی مشکلات کو یعنی پرابلم کو سالو نہیں کر سکتی۔ نو اسٹڈی آف مینز، انسانوں کا مطالعہ نہیں کیا گیا۔ دس ڈیفینیشن گیوز امپورٹنس ٹو دی ارننگ آف ویلتھ، اس ڈیفینیشن میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ ہم نے دولت کیسے کمانی ہے، بٹ اٹ اگنورینس دی مینز فار دی ارننگ آف ویلتھ، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیا گیا کہ دولت کو کمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ویورز، اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے چینل کا بھی۔